دعوت خطاب دوں گا سجادہ نشین آستانہ عالیہ حسین آباد شریف، چیئرمین تحریک حسینیت پاکستان جناب پیر سید محمد شمس الرحمن مشہدی الحسینی صاحب کو کہ تشریف لائیں اور اس عظیم کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم۔ کرم فرمایا یہ سچ پر کہ مکرم کر دیا۔ میں کربلا پڑھ رہا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہو۔ کائنات پر سچ نے کرم کیا ہے، سچ پر حسین نے کرم کیا ہے۔ کرم فرمایا یہ سچ پر کہ مکرم کر دیا، دے کے اکبر شاہ نے حق کو معظم کر دیا۔ دے کے اکبر شاہ نے حق کو معظم کر دیا۔ اور پیچھے بورڈ پہ نظر رکھیں اور فقرہ سماعت فرمائیں کہ حرمت دین کو بچا کر کربلا میں مشہدی، حرمت دین کو بچا کر کربلا میں مشہدی، حشر تک یہ ماہ بھی ماہ محرم کر دیا۔ حشر تک یہ ماہ بھی ماہ محرم کر دیا۔ حشر تک اس ماہ کو ماہ محرم کر دیا۔ پہلی مبارکباد یقیناً جس کا حق بنتا ہے وہ سید جواد نقوی ہیں، اور وہ بھی اسی لہجے میں کہوں گا کہ صد شکر نکی کا بیٹا ہے، صد شکر نکی کا بیٹا ہے، بس پیار کا لنگر دیتا ہے۔ صد شکر نکی کا بیٹا ہے، بس پیار کا لنگر دیتا ہے۔ میں یہی دعا دے سکتا ہوں، اللہ آپ کو اور عزتیں بھی دے، او سایہ اس پر مہدی کا سید جواد سلامت ہو۔ بغیر کسی تمہید کے اور طوالت کے صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ حسینیت کسے کہتے ہیں، یزیدیت کسے کہتے ہیں۔ محرم حقیقت میں یہی سمجھنے کا نام ہے اور یہی پیغام لینے کا نام ہے۔ ساری تفصیلات آپ نے سن لی، مجھے صرف ایک فقرہ کہنا ہے۔ دین کو صرف قال تک ماننے کا نام یزیدیت ہے، اور دین کو قال اور حال دونوں سے ماننے کا نام حسینیت ہے۔ 5 بڑی حرمتیں محرم الحرام میں اس حرمت والے گھر کے اعلیٰ ترین فرد نے بچائی ہیں۔ بلا شبہ پہلی حرمت حرمت توحید ہے، دوسری حرمت حرمت رسالت ہے، تیسری حرمت حرمت قرآن ہے، چوتھی حرمت حرمت نماز ہے، 5ویں حرمت حرمت نکاح ہے۔ سادہ کر دوں تو حرمت توحید کوئی پوچھے کیسی بچائی تو میں اس طرح کہوں گا کہ خدا ایک ہے، یہ توحید ہے، اس کو صرف زبان تک ماننا اس کو یزیدیت کہتے ہیں، اور بیٹے دے کے عملاً بھی اس کو ثابت کر دینا اسی کو حسینیت کہتے ہیں۔ رسول بے مثال ہے، اس کو صرف ممبر پہ بیٹھ کے کہہ دینا، صرف چند سننے والوں میں بیٹھ کے کہہ دینا، یہ یزیدیت ہے۔ اور زبان سے بھی کہنا
اور رسول کی سچائی پر سب کچھ قربان کر دینا حال کے ساتھ بھی، یہ حسینیت ہے۔ حرمت قرآن، قرآن جیسی سیدھی راہ کوئی نہیں۔ واللہ یہ باتیں ساری یزید بھی کہتا تھا، اس کے سارے ساتھی بھی کہتے تھے، اگرچہ اختلافی باتیں بھی ہوں گی، لوگوں نے لکھی ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ وہ کوئی اتنے بڑے مجمع میں کہہ رہا ہو کہ نہیں بھائی علامت سے لے کے قرآن تک میں نہیں مانتا، یا میں اللہ کو 4 مانتا ہوں، یا میں محمد رسول اللہ کو نبی نہیں مانتا۔ یہ باتیں کم از کم فکر میں نہیں آتی، اگرچہ خلوت کی محفلوں میں ایسی باتیں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن یہ بات تسلیم نہیں کرنے، ذہن بھی نہیں مانتا۔ تو بات پھر نکلتی کیا ہے؟ نکلتی یہ ہے کہ وہ اللہ کو ایک ماننا قال سے کہتا تھا، حال سے نہیں کرتا تھا۔ خدا کے رسول کو بے مثل کہنا قال تک تھا، حال سے نہیں تھا۔ قرآن بے مثال ہے، قال تک تھا، حال سے نہیں ثابت ہونے دیتا تھا۔ اسی طرح نماز پڑھنی چاہیے، وہ بھی امامت کرواتا تھا، کئی روایتیں ملتی ہیں، تو وہ نماز کا کوئی مخالف نہیں تھا، امامت کرواتا تھا، لیکن نماز برائی سے روکتی ہے، اپنے حال سے ثابت نہیں کرنے دیتا تھا۔ نکاح کی بات کرتا تھا، اس نے بھی کئی نکاح کیے ہیں، لیکن زنا سے بچنا ہے، اس فکر کو عام نہیں ہونے دیتا تھا، برائیوں کو عام کرتا تھا۔ تو قبلہ آخری جملہ اور پیغام مکمل۔ دوسروں پر اعتراض کرتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ حسینیت اور یزیدیت میں فرق یہ ہے کہ جہاں صرف قال ہو اور حال اس کا مخالف ہو اسے یزیدیت کہتے ہیں، اور جہاں قال بھی ہو اور حال بھی ہو اسے حسینیت کہتے ہیں۔ اب میرے سمیت ہم سب نے مل کے سوچنا ہے، باقی سب کو مشورے ہم دے رہے ہیں، ہمارا اپنا حال کیا ہے؟ کیا ہم صرف قال کر رہے ہیں، حال سے دور ہیں، یا قال کے ساتھ ساتھ اگر حال پر بھی لگ گئے ہیں یا اس راستے پہ چل گئے ہیں تو پھر میں مبارکباد دوں گا، پھر یزیدیت سے بچ گئے ہیں، حسین کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور جو حسین کے پیچھے لگ جائے اسے شمس الرحمان کی گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے، نبیوں کے سلطان نے گارنٹی دے رکھی ہے کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، جس کا تعلق ان سے بن جاتا ہے وہ پھر گمراہ نہیں ہوتا، وہ پھر ہدایت والا ہو جاتا ہے۔ وہ بہت خوبصورت بات کی 4 صدا سے آئے ہوئے بھائی نے کہ میں تو بڑا تقریر لکھ کے لایا تھا۔ میں بھی آج کی اس نظم کے لیے، اس خوبصورت محفل کے لیے ایک بڑی سوچ کے، بڑی شاعرانہ اور بڑی محبت بھری ایک ترانہ لکھ کے لایا تھا، آج کی حرمت محرم کانفرنس کا ترانہ۔ تو میں اس ترانے کو، ظاہری بات ہے جواد صاحب نے اشارہ کر دیا، حق میرا نہیں بنتا پڑھنا، لیکن بزرگ کے حکم کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، چونکہ ان کا حکم بھی تھا ترانے کا۔ تو میں آج کی حرمت محرم کا صرف ترانہ جو ہے، سارے شعر تو یقیناً نہیں پڑھ سکتا، لیکن کچھ شعر پڑھوں گا جن کا تعلق میری ساری گفتگو کے ساتھ بھی ہے اور آج کی کانفرنس کے پیغام کے ساتھ بھی ہے۔ اس کانفرنس کا بنیادی مقصد کیا ہے، ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، یہ سب کو اکٹھا کیوں کیا ہے، آغا صاحب نے، سب دوستوں نے یہ خوبصورت اجتماع کیوں کیا ہے؟ صرف اس فکر کو عام کرنے کے لیے کہ بھائیو آؤ کیا کریں، آئیے ماہ محرم یوں منائیں دوستو، آئیے ماہ محرم یوں منائیں دوستو، دوریاں اور نفرتیں ساری مٹائیں دوستو، آئیے ماہ محرم یوں منائیں دوستو، دوریاں اور نفرتیں ساری مٹائیں دوستو، جن مقاصد کے لیے شبیر کربل میں گئے، جن مقاصد کے لیے شبیر کربل میں گئے، ہم بھی اپنی طاقتیں ان پر لگائیں دوستو، ہم بھی اپنی طاقتیں ان پر لگائیں دوستو۔ اور اگلا فقرہ ذرا دھیان سے سنیں گے کہ ابن مرجانہ سے نفرت اور الفت ظلم سے، ابن مرجانہ سے نفرت، ہم سارے نفرت کرتے ہیں ابن مرجانہ سے، لیکن اپنے ہر عمل میں الفت ہماری ظلم کے ساتھ ہے،
وضع الشیء فی غیر محل ہی جو ہے، چیز کو غیر محل پہ رکھنا، اسے داتا صاحب نے ظلم قرار دیا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں کر رہا؟ تو قبلہ اپنی ابن مرجانہ سے نفرت اور الفت ظلم سے منت ہے آج کی اس کانفرنس کی کہ دوغلاپن یہ بھی تو اپنا مٹائیں دوستو، دوغلاپن یہ بھی تو اپنا مٹائیں دوستو۔ اور ہم میں سے ہر نسبت والا عباس کا بھی غلام ہے، عباس کے علم کا بھی غلام ہے، لیکن اس علم کے حوالے سے فکر دینا چاہتا ہوں دعا لینے کے لیے۔ قبلہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے کر کے پردے کا خیال، ماؤں بہنوں، جھنڈے کا رنگ آپ کو جو اچھا لگتا ہے لگا لیں، میرا اس کے ساتھ اختلاف نہیں ہے، لیکن میں جو جھنڈا پہنچانا چاہتا ہوں وہ ضرور لے کے جائیں۔ سارے کسی کا کوئی مسلک ہے، وہ یہ کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے کر کے پردے کا خیال، یوں علم عباس کا گھر گھر سجائیں دوستو، یوں علم عباس کا گھر گھر سجائیں دوستو۔ اور اگر کربلا میں سیدہ زینب کا ذکر نہ ہو اور محرم میں نہ ہو تو اس سے بڑی غداری کوئی نہیں۔ دین کو حسین نے بچایا ہے اور حسین کو سیدہ نے بچایا ہے، اس لیے یہ فکرہ ضرور ذہن میں ہونا چاہیے کہ نقیب فتح شہ مشرقین بن کے چلی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے چلی۔ بی بی پاک کی بارگاہ میں یہ پیغام نذرانہ آپ کے لیے پیغام، آج میں ہم میں سے ہر فرد یہ اس کانفرنس سے فیضان لے کے اٹھے، وعدہ کر کے اٹھے کہ کوئی بیٹی بھی کسی کی ہو نہ بے پردہ کبھی، کوئی بیٹی بھی کسی کی ہو نہ بے پردہ کبھی، سیدہ زینب کا لنگر یوں چلائیں دوستو، سیدہ زینب کا لنگر یوں چلائیں دوستو، کوئی بیٹی بھی کسی کی ہو نہ بے پردہ کبھی، سیدہ زینب کا لنگر یوں چلائیں دوستو۔ اور جن کا ہاں ماتم کرنا اچھا ہے، چھریاں مارنا اچھا ہے، ہم کوئی فتویٰ لگانے والے لوگ نہیں ہیں، ان کا اپنا ذوق ہے، لیکن یہ فکر دینا چاہتا ہوں، اگر اچھی لگے تو ضرور لے جائیں کہ کاٹ ڈالیں نفس سرکش ہو چکا جو خود میں ہے، کاٹ ڈالیں نفس سرکش ہو چکا جو خود میں ہے، اس پہ چھریاں تیز نوکیلی چلائیں دوستو، اس پہ چھریاں تیز نوکیلی چلائیں دوستو۔ اور آخری فکرہ اور سب کو سلام کہ مشہدی خود کو بنا دیں تابع فکر حسین، مشہدی خود کو بنا دیں تابع فکر حسین، اور یوں درے زہرا سے سب خیرات پائیں دوستو۔ آئیے ماہ محرم یوں منائیں دوستو۔ جزاک اللہ۔